بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 455 ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا دماغ چکرانے لگتا ہے، پتہ نہیں یہ دونوں کون سا گیم کھیل رہے ہیں۔ ان کو اور ان کے گیم کو ڈالو جہنم میں۔ میں نے صوفیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ ہم بڑے مزے سے ٹہلتے ہوئے اس دہلی گلی کی سمت بڑھنے لگے جس میں بہائی گارڈن اپارٹمنٹس بلڈنگ واقع تھی۔ ہم ہوٹل ٹاپ سے نکلتے وقت اپنا تمام ضروری سامان ساتھ لائے تھے اور ریسیپشن پر موجود شخص کو اپنے چیک ان چیک آؤٹ ہونے کے حوالے سے بھی بریف کر دیا تھا۔ اب ہمارا رخ اپارٹمنٹ نمبر 27C کی جانب تھا جہاں ہیڈ کوارٹر قائم کر کے مجھے اس مشن کا آغاز کرنا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا ایلڈا اور روسلین کی ڈیوٹی کس وقت تبدیل ہوتی ہے، اس لیے ہم دونوں نے اوپر تک رسائی کے لیے 2 ریفرنس ذہن نشین کر لیے تھے۔ اگر دن والی ریسیپشن روسلین موجود ہوتی تو ہم پروگرام کے مطابق خود کو الگ الگ ظاہر کرتے اور اپنے اپنے ریفرنس سے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے۔ ایسی ایک کوشش میں ہمیں پہلے کامیابی حاصل ہو چکی تھی اور اگر ریسیپشن پر ایلڈا نظر آتی تو ہمیں کوئی نیا چکر چلانا پڑتا کیونکہ اس کے سامنے سلوان یا بیگن سے ملنے کا بہانہ نہیں چل سکتا تھا اور میں اس نازک موقع پر ان کا ریفرنس استعمال کر کے کسی حماقت کا ثبوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہماری خوش قسمتی کہ روسلین کی ڈیوٹی ابھی آف نہیں ہوئی تھی۔ ہم نے اپنے طے شدہ منصوبے پر عمل کیا اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ 5 منٹ کے وقفے سے لفٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمارا شمار اب وہاں کے معتبر ملاقاتیوں میں ہونے لگا تھا۔ چاروں لفٹس کو باری باری استعمال کر کے بالآخر ہم 8ویں منزل پر ایک دوسرے سے مل گئے۔ پھر ہمیں تیسری منزل کی آخری اپارٹمنٹ تک رسائی حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوئی۔ اپارٹمنٹ نمبر 27C اس منزل کے آخری سرے پر واقع تھا۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ اپارٹمنٹ اس وقت خالی تھا اور لاک بھی۔ ہمیں اس کا تالا کھول کر اندر پہنچنا تھا۔ تالا کھولنے کا ضروری سامان میں نے مارکیٹ کے ایک ہارڈ ویئر اسٹور سے خرید لیا تھا۔ میں نے راہداری میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک تنقیدی نگاہ دوڑائی اور ہر طرف سکون ہی سکون پایا۔ میں نے صوفیہ سے کہا، تم لفٹس کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاؤ، انداز ایسا ہو جیسے تم لفٹ کا انتظار کر رہی ہو، لیکن کسی لفٹ کو کال نہیں کرنا، اور جیسی لفٹ اس منزل پر آ کر رکے تم میری طرف چل پڑنا۔ میں سمجھ جاؤں گا لفٹ میں سے کوئی اس منزل تک پہنچنے والا ہے۔ ہمارے ٹارگٹ اپارٹمنٹ کا لفٹ سے اچھا خاصا فاصلہ ہے اور میں بڑی آسانی سے سمجھ جاؤں گا۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ بالکل سمجھ رہی ہوں، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم بے فکر ہو کر تالے پر تبع آزمائی کرو، میں تمہیں کور دیتی ہوں۔ آئندہ 5 منٹ میں نے وہ کام کر دکھایا جو اس بلڈنگ میں ہماری کامیابی کی کلید تھا۔ کسی کی نگاہ میں آئے بغیر ہم اپارٹمنٹ نمبر 27C کے اندر بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ یہ اپارٹمنٹ ہمارے مشن کے لیے ہر حوالے سے محفوظ تھا۔ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ میں ساحل کو ربی موشی خیمن کے چنگل سے نکالنے کے بعد اتنی بھیڑ بھاڑ میں لے کر آؤں گا، اور وہ بھی ایسی اپارٹمنٹ میں جو ربی کے خاص آدمیوں کے استعمال میں ہو۔ بعض اوقات چیزوں کا تاثر اور افادیت ایک دم برعکس ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ایک ایسا ہی وقت تھا۔ اتنے دنوں میں 3rd آئی کے طبع سے اس اپارٹمنٹ میں متعدد بار آ چکا تھا۔ اس کی مکانیت اور دیگر ضروری معاملات مجھے اچھی طرح ذہن نشین ہو چکے تھے۔ وہ 2 بیڈ، ایک سیٹنگ اور ایک کامن پر مشتمل خوبصورت اپارٹمنٹ تھا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ شام کو رخصت ہوتے وقت وہ لوگ کامن کی لائٹ کھلی چھوڑ جاتے تھے اور یہ ہمارے حق میں مفید ہی تھا۔ ہم نے باہر کی جانب کھلنے والی تمام سلائیڈنگ اور مینول ونڈوز کے پردے کھینچ کر اسی کشادہ کامن کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مذکورہ کامن میں ایک دیوار کے ساتھ مکمل صوفہ سیٹ لگا ہوا تھا۔ ہم نے اپنے سامان کو ایک کونے میں رکھا اور اس صوفے پر قبضہ کر لیا۔ میں نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میری غیر موجودگی میں تمہیں یہاں کسی قسم کا خوف تو نہیں محسوس ہوگا؟ اگر میرے ذہن میں ایسا کوئی خدشہ موجود ہوتا تو میں اتنی دور تمہارے ساتھ آتی ہی نہ۔ وہ بڑی ادا سے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ویسے بھی یہ اپارٹمنٹ آباد ہے، لہذا یہاں۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس نے کون سی بات کو زبان سے پھسلنے سے روکا تھا۔ مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا، دیکھو اب مجھے کوئی الزام نہ دینا، تم نے خود ذکر نکالا ہے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میرا مطلب نہیں بلکہ تمہارا مطلب یہ تھا کہ یہ اپارٹمنٹ قاہرہ والے اپارٹمنٹ کی طرح غیر آباد نہیں جہاں کسی ایسی ویسی مخلوق کے اچانک نمودار ہونے کا اندیشہ ہو، اور تمہیں تو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ہر شخص یہی کرتا ہے، جسے بہانہ مل جاتا ہے وہ اپنا مطلب پورا کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ واقعی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تم دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر اپنا مطلب نکالنا بخوبی جانتے ہو، پھر میں یہی کہوں گا کہ ہر شخص یہی کرتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اپنا مطلب نکالنے کے لیے کوئی کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے اور کوئی کسی کی کنپٹی پر گن رکھ کر دھمکاتا ہے، لیکن میں نے جملہ ادھورا چھوڑ کر لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، لیکن صوفیہ، میں نے تم پر تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ اپلائی نہیں کیا۔
نہیں کیا، پھر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میری ہر فتح کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے صوفیہ، میں نے ٹھہرے ہوئے مگر شریر لہجے میں کہا۔ اگر تم میرا ساتھ نہ دیتی تو میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ افسوس کہ ہمارا ساتھ بہت مختصر سا ہے، چند گھنٹوں کے بعد ہم بچھڑ جائیں گے۔ اگر تمہارے ساتھ اور زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملتا تو یقین جانو میں بطوات کے انبار لگا دیتا۔ دنیا بہت چھوٹی ہے ویدان، وہ کھسک کر میرے نزدیک آ گئی۔ اگر تم چاہو تو ہم بعد میں بھی مل سکتے ہیں۔ وہ دنیا کے چھوٹے ہونے کو ثابت کرنے کی خواہاں تھی۔ میں نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور رہے سہے فاصلے کو بھی بٹاتے ہوئے کہا، تم بالکل ٹھیک کہتی ہو صوفیہ، یہ دنیا واقعی بہت چھوٹی ہے۔ ہمارے درمیان چند لمحات تک خاموشی اور سناٹا گویائی بن کر گونجتے رہے۔ پھر صوفیہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ بولی، تم سے تو باتوں میں کوئی جیت نہیں سکتا۔ میں نے کہا، میری ایک دوست کا دعویٰ ہے کہ عورت کی جیت مرد کے سامنے ہارنے میں ہے، جو ہارنا نہیں جانتا جیت اس کے قریب آنے سے کتراتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے اپنا خیال ظاہر کرنے کی بجائے عورت کی مخصوص نفسیات کا مظاہرہ کیا۔ تجسس امیز لہجے میں پوچھنے لگی، یہ تمہاری کس دوست کا فرمان ہے؟ میں نے ہار جیت والی وہ بات نیل گری کے حوالے سے کی تھی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ اچانک اس کے بارے میں استفسار کر بیٹھے گی۔ اس نے پوچھ لیا تھا تو اس کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ میں نیل گری کو تو زیر بحث لانا نہیں چاہتا تھا، لیکن صوفیہ کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ میں تذبذب کی کیفیت میں تھا کہ میری مشکل آسان ہو گئی۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہم دونوں نے باہمی کیفیت سے باہر آتے ہوئے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ہماری نگاہیں سیٹنگ روم کی جانب اٹھ گئیں۔ ٹیلی فون سیٹنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ صوفیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ کس کا فون ہو سکتا ہے؟ کس خون تو کر سکتی ہے، فون نہیں۔ میں نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے یہ کسی مس کا فون ہو، آؤ دیکھتے ہیں۔ ہم جس نوعیت کے اعصاب شکن خلا سے گزر رہے تھے ان میں اپنے حواس پر قابو رکھنا نہایت ضروری تھا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے زندہ دلی سے زیادہ مؤثر اور کوئی شے نہیں ہو سکتی تھی۔ اونٹوں پر زبان پھیر کر کچھ محسوس کرتے ہوئے بولی، کیا تم فون اٹینڈ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، مگر محض نظر سے، میں نے جواب دیا۔ ریسیور اٹھا کر ہیلو کہنے والی کسی حماقت کی مجھ سے توقع نہ رکھنا۔ اس وقت یہ اپارٹمنٹ بند ہے اور اس کے اندر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اسی دوران میں فون کی گھنٹی 2-3 مرتبہ بج چکی تھی۔ ہم کامن سے اٹھے اور سیٹنگ میں پہنچ گئے۔ ٹیلی فون سیٹ میں کالر آئی ڈی کی سہولت موجود تھی۔ وہاں پر فلیش ہونے والے نمبر پر نگاہ پڑی تو میں چونک اٹھا۔ 03517094۔ میں زیر لب بڑبڑایا، اوہ یہ تو ہوٹل ٹاپ کا نمبر ہے۔ ہوٹل ٹاپ؟ صوفیہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ان لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے قطعیت سے کہا، یہ کوئی دوسرا ہی چکر معلوم ہوتا ہے۔ تم کس چکر کی بات کر رہے ہو ویتان؟ وہ تشویشناک لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، آؤ معلوم کرتے ہیں اس چکر کے بارے میں۔ ہم فون کو بجتا چھوڑ کر دوبارہ کامن روم میں پہنچے۔ میں نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہا، صوفیہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا، میں ابھی آتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اگلی لمحے میں نے محسوس کیا کہ صوفیہ بھی اسی صوفے پر بیٹھ گئی۔ امید تو یہی تھی کہ میری ہدایت کے مطابق وہ مجھے ڈسٹرب نہیں کرے گی۔ میں نے تیسری آنکھ کو زحمت دی اور پلک چپکنے میں ہوٹل ٹاپ کے کچن میں پہنچ گیا۔ میرا ٹارگٹ سلمان تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور سلمان کچن میں ایک دیوار گیر فون کے ساتھ مصروف تھا۔ اس نے مخصوص شیف کیپ لگا رکھی تھی اور چہرے سے گہری فکر مندی جھلکتی تھی۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ اس اپارٹمنٹ میں بجنے والی فون کی گھنٹی سلمان ہی کا کارنامہ تھا، اور پھر اگلے لمحے اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ سلمان نے جیسے ریسیور کو دیوار گیر کریڈل پر ٹکایا، اپارٹمنٹ کے فون کی گھنٹی بجنا بند ہو گئی۔ میں اس بات پر الجھ کر رہ گیا، سلمان کو اپارٹمنٹ پر فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ وہ بیگن کے ساتھ ہی یہاں سے روانہ ہوا تھا اور جانتا تھا کہ اس وقت اپارٹمنٹ میں کوئی نہیں ہوگا۔ میری چھٹیز نے خبردار کیا کہ کوئی گڑبڑ واقع ہو چکی ہے۔ کیا گڑبڑ؟ اس بارے میں سرے دست کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ کچھ مزید جاننے کے لیے میں سلمان کے ساتھ چپکا رہا۔ وہ کچن سے نکلا اور ایک الگ تھلگ کمرے میں پہنچ گیا۔ پھر پتلون کی جیب میں سے ایک سیل فون نکال کر اس کے کی پیڈ پر کسی کا نمبر پنچ کرنے لگا۔ میں سیل فون کے ننھے سے ڈسپلے پر نگاہ جما رہا تھا۔ ڈائلنگ مکمل ہوئی تو میں چونک اٹھا، وہ ربی کے پرسنل سیل فون پر فون کر رہا تھا۔ اس کا یہی مطلب تھا، کوئی اونچے پیمانے کی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ذہن میں اس بھی خال خدشے نے بھی سر اٹھا کر دیکھا، کہیں میرا پلان چاک آؤٹ تو نہیں ہو گیا؟ یہ سوال جتنا سنگین تھا اتنی ہی صفاقی سے میرے ذہن نے اس کی تردید کر دی۔ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں۔ ربی کا پرسنل سیل نمبر میرے حافظے میں نقش تھا۔ میں اسی نمبر پر کئی مرتبہ اس سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن افسوس کہ میں ربی کے ماحول میں اتر سکتا تھا اور نہ ہی سلمان کی باتیں سن سکتا تھا۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو میں ارشل خنان کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اپنے فربہ اسسٹنٹ سے کسی گمبھیر مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر چھائی ہوئی گمبھیرتا نے مجھے بتایا کہ میں جس گڑبڑ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا تعلق ساحل والے بنگلے سے ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں ساحل کے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ ان لمحات میں تھرڈ آئی بڑی فرما برداری سے میرے کام آ رہی تھی۔ ساحل اپنے کمرے میں بالکل خیریت سے تھی۔
میرا دھیان گھوم پھر کر بیگن کی طرف چلا گیا۔ سلمان اگر اپارٹمنٹ پر فون کر رہا تھا تو اس کا یہی مطلب تھا، وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے اسے امید تھی کہ شاید بیگن واپس اپارٹمنٹ میں آ گیا ہو، یعنی مسائل والے بنگلے پر نہیں پہنچا تھا۔ اس تجزیے کے ساتھ ہی میں نے تھرڈ آئی کا سٹیئرنگ بیگن کی جانب گھما دیا۔ وہ کم وقت ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل کے شعبہ خاصات میں پڑا تھا۔ میں اس کے ماحول میں پہنچا اور چند لمحات میں مجھے اندازہ ہو گیا وہ کسی سنگین نوعیت کے حادثے کا شکار ہو کر ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل پہنچا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اب اسے 2-4 دن کے لیے ہاسپٹل ہی میں رہنا تھا۔ بیگن کو پیش آمدہ حالات کو دیکھ کر ساری کہانی کھل کر سامنے آ گئی۔ وہ وقت مقرر پر اپنی ڈیوٹی پر نہیں پہنچ سکا ہوگا، چنانچہ بنگلے والوں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے اپنی تشویش دور کرنے کے لیے سلمان سے رابطہ کیا، جس کے نتیجے میں سلمان بیگن کو اپارٹمنٹ پر چیک کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول دی۔ اگلے ہی لمحے صوفیہ سے نگاہیں چار ہوئیں۔ وہ سوالیہ نظر سے میری ہی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولی، اس کا مطلب ہے فون کا کوئی جواب نہ پا کر سلمان سیدھا یہاں آئے گا۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس کے علاوہ اور کون سی امکانات ہیں؟ میں نے بتایا، وہ ساحل والے بنگلے کا رخ بھی کر سکتا ہے اور بیگن کو دیکھنے بھی جا سکتا ہے۔ ساحل والے بنگلے کا رخ کرنے کے لیے اسے حلیے میں مناسب تبدیلی کرنا ہوگی، وہ منطقی انداز میں بولی۔ کم از کم سر پر ویگ اور آنکھوں میں کانٹیکٹ لینز لگانا ہوں گے۔ اور وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیگن کو دیکھنے وہ اسی صورت میں جا سکتا ہے اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ہے اور وہ اس وقت کون سی ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے۔ تم موجودہ حالات کا بالکل درست تجزیہ کر رہی ہو، میں نے کہا۔ اس نے پوچھا، فیضان اگر وہ اپارٹمنٹ کی طرف آ گیا تو کیا ہوگا؟ اس کے لہجے سے گہری تشویش جھلکتی تھی۔ میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، مجھے تو نہیں امید کہ وہ ادھر کا رخ کرے گا، کیونکہ فون کا جواب نہ پا کر وہ سمجھ گیا ہوگا کہ بیگن اپارٹمنٹ میں موجود نہیں، اور بالفرض محال وہ ادھر آ بھی جاتا ہے تو آ جائے، اس کا اثر بیگن سے بھی زیادہ عبرتناک ہوگا۔ میں اسے کسی ساؤتھ، نارتھ یا ایسٹ ویسٹ اسٹار ہاسپٹل میں نہیں جانے دوں گا، بلکہ وہ نامراد بہائی گارڈن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ نمبر 27C ہی میں موجود رہے گا، جہاں صوفیہ نامی خوبصورت ہینڈسم نرس اسے اٹینڈ کرے گی۔ وہ الجھن زدہ سراسیمہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سرسری انداز میں یہ کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی، ابھی آتا ہوں۔ آنکھیں بند کرتے ہی میں نے تھرڈ آئی کو زحمت دی اور سیدھا سلمان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہوٹل ٹاپ سے نکل آیا تھا اور اپنی گرے گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جا رہا تھا۔ جلدی مجھے بھی اندازہ ہو گیا اس کا رخ اسی پوش رہائشی علاقے کی جانب ہے جہاں ساحل والا بنگلہ واقع تھا۔ سلمان اس وقت اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ میں اسے پہلے بھی ایک مرتبہ اس حلیے میں بنگلے میں جاتے دیکھ چکا تھا، جب وہ ربی موشی ہائمن کو بن گورین ایئرپورٹ پر ریسیو کرنے آیا تھا۔ ویگور کانٹیکٹ لینز لگا کر حلیہ بدلنے والی کہانی ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکی تھی، اور میرے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ میں سے غیر متعلقہ معاملات میں سر کھپاتا۔ ایک مرتبہ میری ساحل ان خبیثوں کے چنگل سے نکل آتی تو پھر میں فرصت سے ایک ایک کو دیکھ لیتا۔ سلمان ساحل والے بنگلے پر پہنچ گیا۔ جلدی وہ ہرشل سے میٹنگ کر رہا تھا۔ اس میٹنگ میں ہرشل کا فربا اسسٹنٹ بھی شامل تھا۔ یہ میٹنگ نتیجہ خیز ثابت ہوئی اور فربا اسسٹنٹ ایک گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ سلمان والی گرے گاڑی میں گیا تھا۔ اسے یہ بھی ظاہر ہوا کہ سلمان اسی بنگلے میں ٹھہرے گا۔ میں فربا اسسٹنٹ کے ساتھ ہو لیا۔ جب گرے گاڑی ساؤتھ اسٹار ہاسپٹل کے سامنے پہنچی تو میں واپس آ گیا۔ یہ بات ظاہر ہوگی کہ بیگن کو پیش آنے والے حادثے کی خبر ساحل والے بنگلے تک پہنچ گئی تھی، جبھی فربا اسسٹنٹ کو اس طرف روانہ کیا گیا تھا۔ میرے محتاط اندازے کے مطابق کم از کم 2 دن تک تو بیگن اسی ہاسپٹل میں رہنا تھا۔ یہ ایک تسلی بخش صورتحال تھی، لہذا میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ صوفیہ نے چھوٹتے ہوئے پوچھ لیا، ہوا یو کیا رہا؟ میں نے مناسب الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پرسکون انداز میں ایک تسلی بخش سانس لی اور بولی، اللہ کا شکر ہے معاملہ سنبھل گیا، ورنہ میں تو گھبرا گئی تھی۔ اگر سلمان واقعی یہاں آ جاتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی۔ تم اتنی جلدی گھبرایا مت کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، میں نے کہا۔ وہ یوں چونکی جیسے اسے اچانک کوئی بات یاد آ گئی ہو اور گہری سنجیدگی سے بولی، یہ بات پوچھو فیضان، سچ سچ بتاؤ گے؟ اس کے انداز میں مخصوص ٹٹولز شامل تھی۔ ہاں پوچھو، ضرور بتاؤں گا، میں نے فراخ دلی سے کہا۔ کیا تمہیں ٹیلی پیتھی آتی ہے؟ نہیں، مجھے ٹیلی پیتھی جاتی ہے، میں نے کہا۔ کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو فیضان۔ وہ جھنجھلا گئی۔ لو ہو گیا سنجیدہ۔ آئندہ 10 منٹ تک اسے میری سنجیدگی کا مزہ چکھنا پڑا۔ اس ننھی سی قربانی نے اس کی معلومات میں نہایت اضافہ کیا۔ میں نے گول مول انداز میں اسے اپنی صلاحیت کے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری طرف دیکھتی رہی۔ جب میں خاموش ہوا تو وہ ہیجان خیز لہجے میں بولی، فیضان تم یہ سب کچھ کس طرح کر لیتے ہو ایسے؟ میں نے اسے اپنے قبضے میں رکھتے ہوئے ایک لفظ ادا کرنے کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ پھر تھرڈ آئی کے تبس سے تمام اہم محاذوں کے معائنے کو نکل گیا۔ سب طرف خیریت ہی خیریت تھی۔ مطمئن ہونے کے بعد میں نے آنکھیں کھول دی۔ ہاؤ امیزنگ، وہ جذبات سے مغلوب آواز میں بولی۔
میں نے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا ابھی تم کہاں گئے تھے؟ میں نے بتایا میں دوستوں اور دشمنوں کو جھانکنے گیا تھا، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارے لیے کسی قسم کی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، حالات بتاتے ہیں ہمارا کوئی دشمن اس اپارٹمنٹ کا رخ نہیں کرے گا، تم اطمینان سے جہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر سکتی ہو۔ اوہ، اس نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ویدان، تمہاری تھرڈ آئی کی صلاحیت تو بڑی خوفناک اور حیرت انگیز ہے، شکل سے تو نہیں لگتا کہ تم اتنے خطرناک ہوگے۔ صورتیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں صوفیہ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، پھر پوچھا صورت سے میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ یوسف الظاہری، وہ بڑی لگاوٹ سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یعنی تمہارا دوست یوسف الظاہری؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا ویدان، صورتیں اکثر دھوکہ دے جاتی ہیں، تم یوسف نہیں ہو لیکن یوسف الظاہری دکھائی دیتے ہو، اگر تم یہ میک اپ اتار بھی دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ تم ویدان نظر آنے لگو گے، کوئی اس ویدان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھ سکتا کہ وہ کتنی تہلکہ خیز صلاحیت کا مالک ہے۔ اس کا لہجہ خوابناک سا ہو گیا۔ میں نے پوچھا تم نے تو میرے اندر اور باہر جھانک کر دیکھ لیا ہے، تمہیں یہ تجربہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مجھے افسوس ہو رہا ہے ویدان، وہ کس مسائی۔ کس بات کا افسوس؟ اس بات کا کہ ہمارے ساتھ کے چند گھنٹے باقی ہیں، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ اوہ، میں نے ایک طویل سانس لینے پر اکتفا کیا۔ وہ اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بولی، ویدان تمہاری تھرڈ آئی کی صلاحیت نے مجھے متاثر کیا ہے، اگر ہمیں کچھ عرصے تک ساتھ رہنے کا موقع ملتا تو میں تم سے اس سلسلے میں ضرور کچھ سیکھتی۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے استفسار کیا، کیا میں بھی اپنی تھرڈ آئی کو بیدار کر سکتی ہوں؟ کیوں نہیں، میں نے پورے یقین سے کہا، اگر تم سنجیدگی اور دل جمی سے ارتکاز اور سانس کی مخصوص مشقیں کرو تو تمہارے قدموں میں کامیابی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ سچی لگن سے محنت کرنے والے لوگ اپنی منزل کو ضرور پا لیتے ہیں۔ کیا تم مجھے مخصوص مشقیں بتا سکتے ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس بات میں جواب دیا، تم چاہو تو انہیں اپنے پاس نوٹ بھی کر لو۔ اس نے کاغذ قلم سنبھال لیا۔ میں نے ترتیب وار بڑی تفصیل سے اسے ارتکاز اور سانس کی 4-5 مخصوص مشقیں لکھوا دی، ساتھ ان مشقوں کا دورانیہ اور اسی دوران میں پیش آنے والے مختلف مسائل سے بھی آگاہ کر دیا۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو وہ کہنے لگی، ویدان یہ تھرڈ آئی کے عنوان سے چند صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ سا مرتب ہو گیا ہے، میری طرح تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہو، پوری اسرار اور ٹیکنیکل علوم پر دنیا کی کامل ترین کتاب بھی سیکھنے والوں کے لیے کسی استاد کا نیم البدل نہیں ہو سکتی۔ یہ نصابی کتابچہ ہے، اس میں درج مخصوص احکام کو انجام دینے کے دوران میں مجھے قدم قدم پر نہ صحیح البتہ کہیں نہ کہیں تمہاری مدد اور رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی، ایسے موقع پر میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں گی؟ اس کے اس ایک سوال میں سینکڑوں استفسارات پوشیدہ تھے، جیسے ایک صوفیہ کے اندر میں نے ناز و داد کی سینکڑوں صوفیہ دریافت کی تھی۔ اس کی مکمل دریافت کے لیے ایک عمر کی ضرورت تھی، لیکن افسوس کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے راستے جدا ہونے والے تھے، اور جب تک جدائی کے سفر کا آغاز نہیں ہوا تھا ہم افسوس کی ایک ہی کشتی میں سوار تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے افسوس کی نوعیت ایک دوسرے سے مختلف تھی۔ اسے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ تھرڈ آئی کی بیداری کے سلسلے میں مجھ سے بہت کچھ سیکھنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے بچڑنے کی گھڑی آن پہنچی تھی، اور مجھے افسوس تھا کہ یہ بچھڑنا راحت اور آسودگی فراہم کرنے والی صوفیہ کو ملول کر رہا تھا۔ شاید یہ آفاقی اصول ہے کہ دوسروں کو خوشیاں اور آسائشیں فراہم کرنے والے اندر سے دکھی اور نا آسودہ ہی رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی باریک نکتہ ہے جسے سمجھنے کے لیے لطیف احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے صوفیہ کی ارزدگی کو زائل کرنے کے لیے تسلی امیز لہجے میں کہا، مجھے ڈھونڈنے کے لیے تمہیں خال بیل جوتنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے سیدھا تبت پہنچوں گا۔ تم یوسف الظاہری ہیرالڈ تھامس کے پاس لندن جانے والی ہو۔ ہیرالڈ تھامس تبت کے چیف لاما چنگ فو سے رابطے میں رہتا ہے، تم ہیرالڈ تھامس اور چنگ فو کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو۔ تمہیں کسی بھی معاملے میں میری رہنمائی کی ضرورت پیش آئے تو میں حاضر ہوں۔ وہ چند لمحات تک بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولی، یہ سب کچھ کہنا جتنا آسان ہے عملاً ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ تبت دنیا سے لینڈ لائن ٹیلی فونک رابطے پر نہیں ہے، میں تمہیں کس طریقے سے اپروچ کروں گی؟ انسان اگر چاہے تو رابطے کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آتی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے لینڈ لائن فون کی کیا شرط ہے؟ اگر کوئی ہیرالڈ تھامس اور چنگ فو بھی تو کسی نہ کسی طرح آپس میں رابطہ کرتے ہی ہے نا۔ بہرحال میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر کہا، صوفیہ تمہیں جب بھی میری مدد یا رہنمائی کی ضرورت پیش آ جائے تم اپنے بیڈ روم کی کسی بھی دیوار پر ہیلپ کا پرچہ چپکا دینا، میں خود تم سے رابطہ کر لوں گا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا؟ میرے بیڈ روم کی دیوار وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی اور ہیجان خیز انداز میں مجھے دیکھا، پھر تھر تھراتی ہوئی آواز میں بولی، تو کیا تم تھرڈ آئی کے تبت سے میرے بیڈ روم میں آتے جاتے رہو گے؟ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو مذکورہ پرچہ سیٹنگ روم کی دیوار پر چپکا دینا، میں نے کہا، تاکہ جس کی نظر بھی پڑے وہ مجھ سے پوچھے کہ مجھے کس سلسلے میں ہیلپ کی ضرورت ہے۔ اس نے گور کر مجھے دیکھا، تم میرا مذاق بنوانا چاہتے ہو؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے تمہیں مذاق سے بچانے کے لیے بیڈ روم والا آئیڈیا دیا تھا،
باقی تمہاری مرضی ہے. مجھے تمہارے ماحول میں جہاں بھی ہیلپ کی سنگن ملی میں تمہاری خبر گیری کے لیے چلا آؤں گا. ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک اسی قسم کی باتیں ہوتی رہیں. پھر صوفیہ نے مجھ سے پوچھا فیضان تم کتنے بجے تک اپارٹمنٹ سے روانہ ہوگے؟ میرا پروگرام 11 بجے تک نکلنے کا ہے. میں نے جواب دیا. وہ بنگلہ یہاں سے زیادہ دور نہیں، لہذا جانے اور آنے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوگا اور نہ ہی اس بنگلے کے اندر مجھے زیادہ محاذ کھولنے کا شوق ہے. پھر بھی اس مشن کے لیے میں نے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا وقت ذہن میں رکھا ہوا ہے اور عین ممکن ہے میں 1 گھنٹے بعد ہی تمہارے پاس ہوں. زیادہ سے زیادہ تمہیں رات 1 بجے تک میرا انتظار کرنا ہوگا. کیا تم ایسا کر لو گی؟ وہ پرسکون لہجے میں بولی. ہاں تم میری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، شاہ کے معاملات کو میں سنبھال لوں گی. ٹیلی فون سیٹ کی پیشانی پر ایک چھوٹے سے کیبنٹ میں اپارٹمنٹ نمبر 27C کا فون نمبر درج تھا. میں نے وہ نمبر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، 0351677733. پھر صوفیہ سے کہا میں دراصل اسے زیادہ سے زیادہ اطمینان دلانا چاہتا تھا. یہاں کا فون نمبر مجھے یاد رہے گا. میں گاہے بگاہے ان تمام کرداروں کے ماحول میں جھانکتا رہوں گا جن میں سے کوئی بھی اس اپارٹمنٹ کی طرف آ سکتا ہے. اگر مجھے محسوس ہوا سلمان یا کوئی دوسرا شخص ادھر کا رخ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میں کہیں سے بھی فون کر کے تمہیں قبل از وقت آگاہ کر دوں گا. اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے تم اپارٹمنٹ سے نکل جانا. وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی. فیضان مجھے پورا یقین ہے تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کوئی مشکل یا دشواری پیش نہیں آئے گی. میں مطمئن ہوں، تم بھی بے فکر ہو کر پیش قدمی کرو. میں اٹھ کر ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھ گیا. وہیں اسٹینڈ پر میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری رکھی دیکھی تھی. میں اس ڈائریکٹری کو اٹھا لایا اور یلو پیج والا پورشن کھول کر مطالعہ کرنے لگا. صوفیہ نے پوچھا کس کا نمبر تلاش کر رہے ہو؟ رینٹ ایک کار کا. میں نے جواب دیا. رینٹ ایک کار؟ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی. کیا تم یہاں سے کسی کرائے کی گاڑی میں بیٹھ کر اس بنگلے کی طرف جاؤ گے؟ نہیں، میں نے ورک گردانی کرتے ہوئے کہا. یہاں سے بنگلے تک پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں سلمان اور بیگن کی طرف چہل قدمی کرتے ہوئے بنگلے تک چلا جاؤں گا اور اگر کوئی غیر متوقع صورتحال پیش نہ آئی تو یہی طریقہ اختیار کر کے اب واپس بھی آ جائیں گے یا پھر کسی ہنگامی حالت میں بنگلے میں موجود گاڑیوں میں سے کسی کو استعمال میں لا سکتے ہیں. میری تازہ ترین معلومات کے مطابق بنگلے میں اس وقت 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. پھر اس کی آنکھوں میں الجھن تیر گئی. پھر تم رینٹ ایک کار والوں کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ تل ابیب سے یروشلم تک کے سفر کے لیے. میں نے جواب دیا. ممکن ہے رات کے آخری پیر ہمیں ٹرانسپورٹ کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے. اوہ! صوفیہ نے ایک طویل سانس خارج کی اور گہری سنجیدگی سے بولی. اگر تم کہو تو میں اس سلسلے میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گی. دیکھی اور پوچھ. میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا. وہ بولی میری مانو تو رینٹ ایک کار کا خیال دل سے نکال دو. پھر کس کو دل میں بساؤں؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. اس مقصد کے لیے ریڈیو کیب زیادہ مناسب رہے گی. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی. میں نے یکلخ نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. صوفیہ کی ذہن نے مجھے متاثر کیا. اس نے ایک معقول بات کی تھی. واقعی ان حالات میں مجھے رینٹ ایک کار کی نہیں بلکہ ریڈیو کیب کی ضرورت تھی. میں نے تل ابیب کی صاف شفاف سڑکوں پر چمچماتی ریڈیو کیبز کو دوڑتے ہوئے دیکھا تھا. یہ پورا سائش اور محفوظ ترین کاریں اندرون شہر کے علاوہ بیرون شہر بھی جاتی تھی. مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر اس نے پوچھا فیضان کیا میرا خیال تمہیں پسند نہیں آیا؟ ایک دم پسند آیا ہے. میں نے ٹھوس لہجے میں کہا. تمہارے مشورے کے مطابق میں نے رینٹ ایک کار کو دل و دماغ سے نکال دیا ہے. اب میں اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے ریڈیو کیب والوں سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کرتا ہوں اور اگلے لمحے میں بلو سٹار ریڈیو کیب سروس والوں سے بات کر رہا تھا. وہاں سے میرے مختلف سوالات کے جواب میں مجھے جو معلومات حاصل ہوئی کچھ اس طرح تھی. بلوم سٹار کی کوئی ریڈیو کیب حاصل کرنے کے لیے ضرورت کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آرڈر نوٹ کروانا پڑتا ہے. خاص طور پر بیرون شہر جانے کے لیے بکنگ کی شرط لازمی تھی. میں نے کرائے وغیرہ کے لیے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ صبح کے 6 سے رات 12 بجے تک تل ابیب سے یروشلم پہنچانے کے لیے ریڈیو کیب کا $150 امریکی یعنی 525 نیو شیکل اور رات 12 بجے سے صبح کے 6 بجے تک یہی کرایہ $200 امریکی بالفاظ دیگر 700 نیو شیکل تھا. میں نے بلوم سٹار والوں سے کہہ دیا کہ اگر مجھے ریڈیو کیب کی ضرورت ہوئی تو میں فون کر کے انہیں اطلاع کر دوں گا. اپارٹمنٹ نمبر 27C سے روانہ ہونے سے پہلے میں نے 10 منٹ تک تھرڈ آئی کے تبس سے تل ابیب کے مختلف علاقوں کی سیر کی. ساحل اپنے بیڈ روم میں سونے کے لیے بیڈ پر دراز ہو چکی تھی. ربی بھی لمبی چوڑی تانے سو رہا تھا. میں اس کی تازہ ترین طبیعت کا احوال نہ لے سکا کیونکہ جب میں نے اس بنگلے میں پہنچ کر ہرچل کے ماحول کو چھوا تو وہ ربی کے مخصوص کمرے سے باہر نکل رہا تھا. میں ہر محاذ کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہو گیا کہ ان میں سے کوئی آج رات اس اپارٹمنٹ کی طرف آنے کی زحمت نہیں کرے گا. اگر ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو اب تک ادھر کا چکر لگا چکے ہوتے. اپارٹمنٹ کو چھوڑنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا وقت صوفیہ کو بھی دے دیا. اس کے بعد ان ہدایات کے ساتھ وہاں سے نکل آیا. میری غیر موجودگی میں وہ اپارٹمنٹ کے داخلی دروازے کو اندر سے لاک رکھے گی. کسی کال بیل کی آواز پر وہ کوئی توجہ نہیں دے گی، نہ ہی کسی دستک کو خاطر میں لائے گی. وہ کسی فون کال کو بھی اٹینڈ نہیں کرے گی ماں سوائے میری کال کے. میں اگر اسے کال کروں گا تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ میں 1 منٹ بعد رابطہ منقطع کر دوں گا، پھر ٹھیک 1 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا، لیکن اس میں معمول ایک بیل کے بعد لائن کاٹ دوں گا.
اور اس کے فوراً ہی بعد سابارہ فون کروں گا۔ اگر ایسی صورتحال اس کے سامنے نمودار ہو تو وہ بے دھڑک فون اٹینڈ کر سکتی ہے۔ ریسیور کو کان سے لگانے کے بعد وہ خاموش رہے گی۔ جو کچھ بھی کرنا کہنا ہوگا میں ہی کہوں گا۔ واپسی، کامیاب واپسی پر بھی میں خاص انداز میں دروازے پر دستک دوں تو وہ بے خوف ہو کر ہمارے یہ دروازہ کھول سکتی ہے۔ اسے پوری توجہ سے میرے احکام نما ہدایات کو سنا اور اس بات میں ساری لاتے ہوئے بولی اوکے۔ میں اپارٹمنٹ سے باہر نکل آیا۔